السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ، حدیث و قدیم علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من ادرک شہر رمضان فمن لم یغفر لہ فمات فدخل النار، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو حکم دیا اور ممبر کو منگوایا گیا۔ آقا علیہ السلام جب ممبر کے اوپر تشریف آوری کے لیے پہلا اپنا قدم مبارک پہلی سیڑھی کے اوپر رکھا تو آپ نے اپنی زبان نبوت علی زبان سے کہا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا تو فرمایا آپ نے آمین۔ تیسری سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا تو آپ نے آمین فرمایا۔ یہ 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ جب آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد فارغ ہو گئے تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اپنے معمول کے مطابق اپنے معمول سے ہٹ کر آپ نے یہ واقعہ یہ عمل کیا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، پھر دوسری پر رکھا، پھر تیسری پر رکھا، تو ہر پر آپ نے آمین آکھا۔ کیوں ایسا آپ نے کیوں کہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو تباہ و برباد کر دے، اس انسان کو جہنم میں داخل کر دے جس کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینہ لے کر آئے اور اس کو تندرستی صحت و عافیت دی، لیکن فمن لم یغفر لہ، اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اللہ سے اپنے گناہوں کو نہیں صاف کروایا، فمات، بس اسی حالت میں مر گیا، فدخل النار، تو آقا جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو مجھے کہا تم آمین کہو، تو پھر میں نے آمین کہا۔ تو پھر جب میں نے دوسری سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے کہا، جس انسان کی زندگی کے اندر اس کے والدین، اس کی ماں اور باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا، بوڑھے ہو گئے، لیکن تم ان دونوں کی خدمت کر کر وہ جنت نہیں حاصل کر سکا، جنت نہیں پا سکا، فمات، تو مر گیا، تو فدخل النار، تو وہ بھی آگ میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل نے کہا آمین، تو میں نے بھی اس کے اوپر آمین کہا۔ پھر تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے کہا، جو انسان جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھے، وہ مجھ پر رحمت نہ بھیجے، تو وہ بھی داخل النار، آگ میں داخل ہوگا۔ تو جبرائیل نے آمین کہا، مجھے بھی کہا آمین کو، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ یہ تھے وہ 3 بدبخت انسان جس کو رب العزت کے تھرو رب العزت نے جبرائیل کے ذریعے آقا السلام تک پہنچایا۔ اور یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، پورے جبرائیل علیہ السلام پورے فرشتوں کے سردار ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنا بھی ملائکہ ہیں، ان کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام، جسے روح الامین کہا جاتا ہے۔ جو جبرائیل علیہ السلام ہر نبی کو اوپر وحی لے کر آئے ہیں، وہ بد دعا کر رہے ہیں، جو آمین کر رہا ہے وہ آمین جو رحمت للعالمین ہے، جس نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، وہ لے کر وہ بھی اس کے ساتھ اس بد دعا کو شامل کرنے کے لیے، اس کو زیادہ اہمیت دینے کے لیے آمین کہہ رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو بھی بات ہے وہ امت کے لیے خیر خواہی ہے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا بد دعا کا مستحق بن جائے گا۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبرائیل، اور بد دعا کرنے والے جبرائیل اور آمین کہنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے سے نفس سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ مسلمانوں پر، مومنوں پر سے زیادہ پیار کرنے والے تھے، وہ بد دعا میں آمین کہہ رہے ہیں۔ سوچئے یہ کتنا بڑا اور کتنا المیہ والا ہمارے لیے یہ واقعہ ہے، سبق ہے ہمارے زندگی میں۔ رمضان آ جائے، ما لم تغفر لہ، ہم کیوں نہ گناہوں کی معافی مانتے، فمات، ہم اسی حالت میں مر جائیں، تو فدخل النار، ہم یقیناً آگ میں جائیں گے۔ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت علیہ زبان سے اس کے لیے آمین کہا ہے اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ آئیے
چند ایک روز رہ گئے ہیں رمضان کے مہینے میں، اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، رمضان میں مہینے میں پر آ گیا ہے اللہ کا مہمان، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیے، اپنے گناہوں کو بخش کر لیے، یہاں کہ ہم اس بد دعا کے کہیں مستحق نہ بن جائے۔ اگر ہمارے زندگی کے والدین بڑھاپے کے اندر ہم اس کی خدمت کر لیں، جب کبھی بھی رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، مسجد ہو یا گھر ہو یا بازار ہو، جب ابھی آپ کے کانوں کے اندر آقا علیہ السلام کا نام آ جائے تو فوری درود ان کے پڑھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ میں شامل ہو جائے جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا، جبرائیل نے بد دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے اندر صغیرہ کبیرہ کی گناہوں کی معافی کرنے والا، معافی مانگنے والا بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ السلام علیکم۔